الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الحكيم الصمد الذي كان من عز صفاته أنه لم يلد ولم يولد وعرفنا بوحدانيته بقوله ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سامعین گرامی قدر، شہدائے کربلا کی اربعین کی مناسبت سے ان مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور میں نے سورہ ابراہیم کی 5ویں آیہ مجیدہ کو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ 14واں سورہ اور اس کی 5ویں آیت، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات اور نشانیاں دے کے بھیجا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کے بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ اے موسیٰ، اے اولو العزم نبی موسیٰ، جاؤ اور اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی طرف لاؤ۔ ان اخرج قومک، اپنی قوم کو نکال لاؤ، من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے نور اور اجالے کی طرف۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور اپنی قوم کو جب
تم تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی طرف لانا چاہو گے تو ان کو ایام الہی کی یاد دلانا، تاریخ کا تذکرہ کرنا ان کے سامنے اور ان کو اپنے عظیم ماضی اور عظمت رفتہ کی یاد دلانا۔ اس لیے کہ کسی بھی قوم کو جو پستی کا شکار ہو چکی ہو، اگر ان پستیوں سے نکال کے آپ دوبارہ عظمت کی بلندی پہ لانا چاہیں تو اس قوم کو اس کا ماضی یاد دلانا پڑتا ہے، اس کے سامنے اس کا شاندار اور تابدار ماضی رکھنا پڑتا ہے، اور اسے یاد دلانا پڑتا ہے کہ تمہارے اسلاف کتنے عظیم تھے، تمہارے آباء و اجداد کس عظمت کے حامل تھے، اور خدا کا تم پہ کتنا انعام تھا، خدا کا تم پہ کتنا لطف و کرم تھا، اور کیا شاندار ماضی تھا تمہارا، اور اب کن پستیوں کا شکار ہو گئے ہو تم، اور کس حالت میں گرفتار ہو گئے ہو تم۔ تو قوم کے سامنے اس کا ماضی رکھنے سے گویا کہ آپ اس کے جذبات کو مہمیز کرتے ہیں، اور قوم کو ماضی سے متصل کر کے آپ مستقبل کے لیے قوم کو تیار کرتے ہیں، کیونکہ ہر قوم کا ایک ورثہ ہے، اس کی ایک میراث ہے کہ جس کا تعلق ماضی سے ہے، اور اس کی ذمہ داریاں ہیں جو حال سے متعلق ہیں، اور بہرحال اس کی کچھ ذمہ داریاں مستقبل کے حوالے سے۔ تو بہرحال خدا نے اپنے اولو العزم نبی موسیٰ کو یہ حکم دیا کہ جب اپنی قوم کو تم تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی طرف لاؤ گے تو انہیں ان کے عظیم ماضی اور ماضی کے ان اہم واقعات کی یاد دلانا، اور اس ماضی کے تذکرے میں ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، یہ ماضی کا تذکرہ بے فائدہ اور بے حاصل نہیں ہوا کرتا۔ یہ جو ایک وہم سا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ ماضی کے تذکرے بیکار میں کیے جاتے ہیں اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، یہ بے بنیاد ہے۔ اگر ماضی کا تذکرہ بے فائدہ ہوتا، اگر لوگوں کو ان کا ماضی یاد دلانا بیکار ہوتا تو خدا اپنے اولو العزم نبی کو یہ حکم نہ دیتا کہ تو اپنی قوم کو ان ایام الہی کی یاد دلا۔ تو عزیزان گرامی، جو ہمارے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ 1400 سال پرانا واقعہ ہے کربلا کا، توجہ فرمائی آپ نے، 1400 سال ہو گئے اس واقعے کو، اور یہ قصہ ماضی آپ کب تک سناتے رہیں گے لوگوں کو، اور کب تک اس کی یاد منائیں گے، اور کب تک اس کا تذکرہ کریں گے؟ ہم ان کے سامنے قرآن کی آیت نکال کے رکھتے ہیں کہ خدا نے کیوں کہا تھا حضرت موسیٰ سے کہ جاؤ، اگر اپنی قوم کو آگے لانا چاہتے ہو تو ان کو ان کا ماضی یاد دلاؤ، ان کو ان کا ماضی یاد دلاؤ۔ ماضی کا تذکرہ قوموں کو مستقبل کے لیے ولولہ دیتا اور ان کو ایک ہمت بخشتا ہے، اور ان کو ایک نہج اور ان کو ایک جہت دیتا، اور اس میں نشانیاں ہیں۔ ان فی ذالک لآیات، اس ماضی کے تذکرے میں اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن کیا ہر کسی کے لیے؟ نہیں، لکل صبار شکور، ہر اس شخص کے لیے کہ جو صبر اور شکر کرنے والا ہے۔ صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے ماضی کے اس تذکرے میں نشانیاں ہیں۔ تو یہ سورہ ابراہیم
کی 5ویں آیت ہے، اور میں نے اس کو اپنا سرنامہ گفتگو قرار دیا ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ سفر اور ان کی یہ تحریک اور ان کی یہ موومنٹ، اس کا ایک خاص تعلق تھا اور اس کی ریزیمبلنس ہے حضرت موسیٰ کے مشن کے ساتھ۔ بہت ساری مشابہتیں پائی جاتی ہیں مشن حسینی میں اور مشن موسوی میں۔ حضرت موسیٰ اور امام حسین علیہ السلام کے اس مشن میں ہماری یہ 4-5 روزہ گفتگو میں آپ سنیں گے کہ بہت ساری مشابہتیں ہیں اور بہت ساری مماثلتیں ہیں، اور اسی لیے ہم نے حضرت موسیٰ کے اس تذکرے کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، جس بات کو ہم ان 4 یا 5 مجالس میں اپنا موضوع گفتگو بنانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس حادثہ کربلا کے اسباب کیا تھے اور پھر اس کے آثار کیا مرتب ہوئے عالم اسلام کے اوپر۔ واقعہ چونکہ ہر واقعے کی کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اس کے کوئی نہ کوئی اسباب ہوا کرتے ہیں، اور پھر ہر واقعے کے جیسے اسباب ہوا کرتے ہیں ویسے ہی ہر واقعے کے کچھ نہ کچھ اثرات ہوتے ہیں، اور اسی کا نام تاریخ ہے۔ تاریخ کے جتنے واقعات ہیں وہ اسباب و علل اور پھر اپنے اثرات کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ جیسے ایک چین کی کڑیاں ہوتی ہیں بالکل اس طرح سے ملے ہوئے ہوتے، لیکن اس کو صرف وہ لوگ کہ جو تاریخ کا مطالعہ بڑی ہوشمندی کے ساتھ اور بڑی توجہ کے ساتھ کرتے ہیں وہ ان پس منظر میں پوشیدہ واقعات پہ نظر رکھتے ہیں۔ تاریخ کا عام قاری ہر واقعے کو جدا جدا دیکھنے کا عادی ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ایک ستم ظریفی جو واقعہ کربلا کے ساتھ کی گئی اور جس میں بیسیکلی بنو امیہ کی حکومت اور پھر بنو عباس کی حکومت اور ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والے مورخ اور ان کے درباری وائز اور ان کے تنخواہ خور اور وظیفہ خور فقیہ مفتیان دین، ان سب نے مل کے ایک جالا سا بننے کی کوشش کی ہے حادثہ کربلا کے اوپر، اور جو تأثر دیا ہے امت مسلمہ کو وہ یہ ہے کہ گویا کہ سب کچھ ٹھیک سے چل رہا تھا، پیغمبر اکرم کے زمانے سے لے کے اب تک حالات بالکل پرسکون تھے، ایوری تھنگ واز گوئنگ فائن، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، بس آل آف سڈن کہیں سے کوئی نااہل وہ سامنے آ گیا اور اس نے آ کے حادثاتی طور پہ یہ ایک افسوسناک واقعہ جو ہے وہ اس کا وہ باعث بنا، جس پہ ہمیں بھی بہت ملال ہے، جس پہ ہمیں بھی بہت رنج ہے۔ یہ بہت انفارچونیٹ واقعہ ہے اور بہت بڑی ٹریجڈی ہے، لیکن پھر جیسا کہ اس واقعے کے فوراً بعد پھر جیسے کہ حالات ٹھیک ہو گئے ہوں، معمول پہ آ گئے ہوں، اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ پہلے بھی سب کچھ ٹھیک تھا اور واقعہ کربلا کے بعد بھی دوبارہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، صرف یہ ایک ایکسیڈنٹ، ایک ناگہانی اتفاق، ایک ناگوار حادثہ رونما ہوا جس کا نہ ماضی سے کوئی تعلق ہے اور نہ اس کے کوئی مستقبل پہ اثرات پڑے منفی، اور چونکہ یہ بالکل آئسولیٹڈ قسم کا واقعہ تھا، ایک آئسولیٹڈ ایونٹ تھا،
لہذا ہمیں اپنی قوم کے وسیع تر مفاد کی خاطر اس کو بھول جانا چاہیے، اس کو بھلا دینا چاہیے، اپنے حافظے سے محو کر دینا چاہیے. اور اس کو بھلانے کی 1400 سال سے کوشش کی گئی. یعنی مسلسل حکومتوں نے فنڈ کیا اور ان کے درباری وائزوں نے اور مولویوں نے اور مورخوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح سے واقعہ کربلا کو بھلا دیا جائے. اور منطق اس سلسلے میں یہی تھی کہ جناب سو فار ایوری تھنگ واز اوکے، اور اس کے بعد بھی سب کچھ دوبارہ ٹھیک ہو گیا. بس یہ ایک واقعہ ہے درمیان میں، آئسولیٹڈ ایونٹ، ایک آئسولیٹڈ ایونٹ. اور اس انداز سے یہ تاثر قائم کیا گیا کہ عامہ مسلمین یعنی امت مسلمہ میں سے سوائے ہمارے تقریباً 80% مسلمان وہ اسی میں بلیو کرتے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں. آپ ان سے بات کر کے دیکھ لیجئے، وہ کہیں گے ہاں بالکل سب ٹھیک تھا، بالکل صحیح چل رہا تھا، سب کچھ بہت حالات درست تھے. اور ویسے ہر حکومت یہی کہتی ہے کہ سب اچھا ہے، اور اگر کچھ حادثہ ہو جائے تو کہتے ہیں یہ صرف مٹھی بھر شر پسند ہیں، یہ مٹھی بھر لوگ کہ جو اس طرح کا رد عمل اور اس طرح کے طرز تفکر کو رکھتے ہیں، باقی بالکل سب اچھا ہے اور حالات بالکل ٹھیک ہیں اور کنٹرول میں ہیں اور ملک بڑی ترقی کر رہا ہے. یہ عام طور پہ حکومتوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے، حکومتی میڈیا ہمیشہ رپورٹ ہی یہی کرتا ہے. تو اب تک بالکل حالات ٹھیک تھے، اور پھر کربلا کے بعد بھی. لیکن عزیزان گرامی، ہم اسی واقعے کو ذرا کرے دیں گے. ان 4-5 مجالس میں ہم تاریخ کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک تھا اور کربلا کا صرف ایک ناگوار واقعہ، آئسولیٹڈ ایونٹ ہمارے سامنے آیا، کیا واقعی یہی بات درست ہے یا صورتحال کچھ اور ہے؟ عزیزان گرامی، آپ لوگ تو جانتے ہیں نا کہ کربلا کا واقعہ یہ حادثاتی اتفاق نہیں تھا. یہ 50 سال جو ظلم ہوا اور جو ستم ہوا اہل بیت نبوت کے ساتھ، یہ اس کا لاجیکل کنکلوژن تھا. یعنی جو کام سقیفہ سے شروع ہوا تھا اس کی تکمیل آ کے کربلا میں ہوئی تھی. یہ ظلم کی داستان یہ سقیفہ سے شروع ہوئی تھی اور پھر منزل بمنزل آگے بڑھی، اور پھر وہ منزل آئی کربلا والی کی جس میں ٹوٹلی ایک ڈیزاسٹر سامنے آیا. لیکن عام تاثر وہ یہ ہے کہ سقیفہ کو چھپا دیا جائے گا، دوسرے واقعات کو چھپا دیا جائے گا. تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا سب کچھ ٹھیک تھا نا، صرف حسین کے ساتھ یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، تو بتائیے حسین کے بھیا کے ساتھ. آپ کا دعویٰ تو یہ ہے نا کہ اب تک بالکل ٹھیک تھا، امت نے گویا کہ سر آنکھوں پہ بٹھایا ہوا تھا. تاثر تو یہی ہے نا کہ امت نے اہل بیت نبی کو گویا کہ سر آنکھوں پہ بٹھایا ہوا تھا، گویا کہ دیدہ و دل فراش راہ کیے ہوئے تھی امت، گویا کہ شہزادگان رسالت کو اپنا وہ شہزادہ سمجھتے تھے. تو آئیے ہم ماجرہ امام حسین کو ایک طرف رکھتے ہیں، آئیے امام حسن کو معاویہ کے ساتھ صلح کیوں کرنا پڑی. امام حسن مجتبیٰ کو صلوات بھیجیے بابا زبان. وہ کون سے حالات تھے کہ جن میں نواسہ رسول امام حسن مجتبیٰ کو اپنے حق سے دستبردار ہونا پڑا اور معاویہ کے ساتھ اس معاہدہ کو
گویا کہ قبول کرنا پڑا. کیا راضی خوشی امام حسن مجتبیٰ نے مسجد کوفہ میں بیٹھ کے وہ معاہدہ کیا تھا؟ یہ تاریخ کے طالب علم سے سوال ہے کہ کیا جب امیر المومنین کی تکفین و تدفین ہو چکی اور امام حسن مجتبیٰ اپنے بابا کے غسل و کفن و دفن سے فارغ ہو چکے تو انہوں نے گویا کہ یہ تشخیص دی کہ اب بابا تو چلے گئے ہیں اور بابا کے بعد گویا کہ معاویہ یہ امت میں سب سے اہل فرد ہیں اس منصب کے لیے، اور ہنسی خوشی راضی خوشی برضا و رغبت امام حسن مجتبیٰ نے اس امامت و خلافت کو تشتری میں رکھ کے یہ معاویہ کے سامنے کیا پیش کر دیا تھا اس کو؟ کیا کوئی مورخ ہے جو یہ کہے؟ بلکہ صورتحال سب جانتے ہیں کہ بابا کے انتقال کے بعد حسن مجتبیٰ بیٹھتے ہیں اپنے بابا کی جگہ پہ، امیر المومنین بن کے، خلیفۃ المسلمین بن کے، امام وقت بن کے. اور یہی امت کہ جس نے آج حسین کا ساتھ چھوڑا ہے کربلا کے اندر، یہی وہ امت تھی جس نے سابات کے میدان میں حسن مجتبیٰ کا ساتھ چھوڑا تھا. یہ آج پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ امت نے حسین کو چھوڑا ہو. امت نے حسن کو پہلے چھوڑا تھا صحابات میں، اور صحابات کے میدان میں حسن مجتبیٰ پہ قاتلانہ حملہ ہوا. حسن مجتبیٰ اس سے زخمی ہوئے، اور پھر صورتحال کو جب دیکھا اور ادھر سے معاویہ نے وہ پیشنہاد کی، وہ تجویز پیش کی، صلح کی اور معاہدے کی، تو حسن مجتبیٰ کے سامنے جو پریکٹیکل سولوشن تھا اس وقت صورتحال کے اندر وہ یہی تھا کہ چونکہ امت تو ساتھ نہیں دے رہی، امت تو بکی چلی جا رہی ہے معاویہ کے ہاتھ، درہم و دینار کے ساتھ اپنا دین بیچے چلی جا رہی ہے، تو ایسے حالات میں حسن مجتبیٰ نے مجبور ہو کے اس معاہدے پہ دستخط کیے تھے اپنے نانا کے دین کو اور اپنے سچے پیروکاروں کو بچانے کے لیے، جن میں اپنے بھیا حسین علیہ السلام جیسے وہ اشخاص بھی شامل تھے کہ جن کو علم امامت سے جانتے تھے کہ کربلا میں اتمام حجت کرنا ہے. تو عزیزان گرامی، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اب تک سب ٹھیک تھا اور صرف کربلا صرف ایک حادثاتی واقعہ پیش آیا، ہم ان کو ایک منزل پیچھے لے گئے اور ہم نے ان کو مجبور کر دیا یہ ماننے پہ کہ اس قوم نے صرف حسین کے ساتھ جفا نہیں کی، اس قوم نے حسین سے پہلے حسن کے ساتھ بھی جفا کی تھی. یہ بات ہم منوائے بغیر نہیں چھوڑ سکتے، اور یہ تاریخ ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ کن حالات میں حسن مجتبیٰ نے معاویہ کے ساتھ معاہدے کو قبول کیا. تو گویا کہ صرف حسین کے ساتھ جفا نہیں کی گئی، بلکہ حسین سے پہلے حسن کے ساتھ بھی جفا کی گئی. اب آئیے ایک منزل اور پیچھے چلتے ہیں. اب یہ کہیں گے کہ ہاں نہیں، یہ بس آخری دور میں شہزادوں کے ساتھ بس اتفاق تھا کہ ایسا ہو گیا حسین کے ساتھ کربلا میں، اور حسن کے ساتھ صحابات میں کوئی غلط فہمی پیش آ گئی ہوگی، کوئی غلط فہمی پیش آ گئی ہوگی. معاویہ بزرگ تھے، خال المؤمنین تھے، مسلمانوں کے ماموں کہلاتے ہیں نا، چونکہ وہ ایک ام المؤمنین کے بھائی تھے، ام حبیبہ کے، تو کہتے خال المؤمنین، مسلمانوں کے ماموں، کاتب وحی تھے، سفید ریش تھے، بزرگ تھے. اور حسن مجتبیٰ چونکہ اس قوم نے ہمیشہ سن و سال کو اہمیت دی ہے، ہمیشہ سے سن و سال کو اہمیت دی ہے. حسن جوان تھے، معاویہ بزرگ تھے، دنیا دیکھے ہوئے تھے، تجربہ زیادہ تھا، سوابق بہت زیادہ تھے. حالانکہ سوابق کا حال یہ ہے کہ صرف 2 سال پیغمبر کے زمانے میں رہے تھے پیغمبر کے ساتھ، یہ کل سوابق ہیں. فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور اس کے بعد صرف 2 سال ملے پیغمبر کے زندگی کے، یہ ہیں کل سوابق اسلام. لیکن یہ ہے کہ بہرحال معاویہ
جہان دیدہ تھے، سفید ریش تھے، بزرگ تھے، لہٰذا یہ ہے کہ امت کی مصلحت اس میں تھی کہ ایک جوان ایک بزرگ کے حق میں دستبردار ہو جائے. لیکن ہم ایک منزل اور پیچھے پلٹ جائیں گے. ہم کہیں گے کہ حضور چلیں، آتے ہیں اس منزل پہ، اگرچہ آپ انکنسسٹنٹ ہیں. یہاں پہ جوانی اور بزرگی کا اگر حال ہے تو پھر کربلا میں بزرگ کون ہے اور جوان کون ہے؟ درو گورا حافظ نباشد وہاں حسین 57 سال کے ہیں. اگر سن و سال کو ہی سامنے رکھا جائے، حسین 57 سال کے ہیں اور یزید 34 سال کا جوان ہے، تو آپ کی منطق یہاں کہاں گئی؟ کوئی انصاف تو چاہیے نا. آخر آپ کنسسٹنٹ رہیے اپنی فکر میں. اگر حسن کو دستبردار ہو جانا چاہیے معاویہ کے حق میں اس لیے کہ حسن جوان اور معاویہ بزرگ، تو آپ یہی منطق کربلا میں لے کے کیوں نہیں آتے؟ یہاں حسین بزرگ ہے اور یزید جوان ہے. مگر نہیں، جہاں سے اپنا مطلب نکلتا ہے وہاں سے اپنا مطلب نکالیں گے. تو ہم نے کہا چلیں ہم ایک منزل پیچھے پلٹ چلتے ہیں. آپ نے کہا حسین کے ساتھ حادثہ ہو گیا، ویسے حالات اب تک بالکل ٹھیک تھے. ہم نے آپ کے سامنے حسن کی تاریخ رکھ دی، آپ نے حسن کے سلسلے میں ہمیں یہ دلیل دی، تو ہم نے کہا چلیں ایک منزل پیچھے. اب یہ تو تھے نا حسن اور حسین، یہ تو بیٹے تھے نا حسن و حسین. آئیے حسن و حسین کے بابا کے ساتھ امت مسلمہ کا کیا سلوک رہا، پلٹ کے چلتے ہیں پیچھے تک. یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اب تک تو امت نے اپنی سر آنکھوں پہ رکھا ہوا تھا اہل بیت کو، اور صرف کربلا میں حالات ایسے پیش آ گئے تھے. ہم پوچھتے ہیں کہ یہ 3 جنگیں، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان، یہ کس کے خلاف لڑی گئی تھیں؟ سن کے نا آپ لگتا ہے کہ بہت مجھ سے بھی زیادہ سیریس آپ ہیں. صلوات بھیجیے بآواز والا. دعوت فکر ضرور دے رہا ہوں، لیکن فکر میں اتنے بھی غرق نہ ہو جائیے کہ صلوات پڑھنا بھول جائیں. بآواز بلند صلوات. تو عزیزان گرامی، آپ نے توجہ فرمائی کہ اب وہ دعویٰ کہ اب تک تو بالکل حالات ٹھیک تھے، شیر و شکر تھے، آپس میں دوستیاں تھیں، رشتہ داریاں تھیں، تعلقات تھے، آپس میں بڑی گرم جوشی تھی. تو یہاں تو ہمیں تو جنگیں نظر آ رہی ہیں بھائی. کربلا کی جنگ کا آپ نے عذر کیا، ہم نے مان لیا، سر دست بحث کی خاطر، سر دست صرف بحث کی خاطر. ہم نے کہا چلیں ہم کربلا کا تذکرہ بعد میں کریں گے، ابھی نہیں کرتے. ہم پلٹ چلتے ہیں صحابات پہ. ہم جنگ صحابات پہ چلے گئے. آپ نے جنگ صحابات کا عذر پیش کیا. ہم نے کہا چلیں یہ تو بیٹے تھے، چلیں یہ تو شہزادے تھے، چلیں یہ تو نواسے تھے، چلیں یہ تو دوسرے اور تیسرے امام تھے. آئیے علی کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا ہے؟ جنگ صفین کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ جنگ نہروان کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ جنگ جمل کس کے خلاف ہوئی تھی؟ اور پھر آئیے ذرا دونوں طرف دیکھتے ہیں، یہاں کون کھڑے ہیں اور دوسری طرف کون کھڑے ہیں. جن کی دوستیوں کے دعوے کیے جا رہے ہیں وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ دست بشمشیر پیکار کر رہے ہیں. اسے کہتے ہیں مدعی سست اور گواہ چست. اسے کہتے ہیں مدعی سست اور گواہ چست. جن لوگوں کی دوستی کا اعلان کیا جا رہا کہ یہ دوست تھے آپس میں، مسلمانوں کے درمیان پہلی جنگ جو مسلمانوں کے اپنے درمیان ہوئی وہ کون سی جنگ ہے جس میں دونوں طرف مسلمان کھڑے ہیں؟ وہ پہلی جنگ جنگ جمل ہے. جنگ جمل کہ جس میں ایک طرف رسول کا بھائی کھڑا اور ایک طرف رسول کی بیوی کھڑی. ایک طرف رسول کا داماد ہے اور دوسری طرف رسول کی بیوی. ایک طرف رسول کا جانشین امام معصوم
امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین. اور دوسری طرف ام المؤمنین، اور اصحاب جیسے طلحہ و زبیر. تو عزیزان گرامی یہ دعویٰ کہ حالات بہت اچھے تھے، دوستیاں تھیں، بالکل حالات ٹھیک چلے آ رہے تھے، اور یہ اچانک صرف کربلا میں ایک واقعہ پیش آ گیا، اس کو بھی بھلا دینا چاہیے. تو یہ سازش ہے، یہ اس کے اوپر ایک عظیم واقعے کے اوپر مٹی ڈالنے کی سازش ہے جو 1400 سال سے کی گئی. کہ کربلا کا واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ اگر لوگوں کے سامنے صحیح صورت میں پہنچ گیا تو یہ کربلا گڑے ہوئے سارے مردے اکھیڑ دے گی. یہ ساری سازشیں اب تک کی معلوم ہو جائیں گی. کربلا بتا دے گی صحابات میں کیا ہوا، کربلا بتائے گی صفین میں کیا ہوا، کربلا بتا دے گی جمل میں کیا ہوا، اور کربلا بتا دے گی کہ اس سے پہلے کیا ہوا. تو عزیزان گرامی کربلا سے مٹھی کھل جاتی ہے اور ہر کسی کے چہرے بے نقاب ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ غزالی جیسے عالم نے فتویٰ دیا تھا، اور وہ فتویٰ لکھا ہوا ہے تاریخ کی کتابوں میں، اور وہ سوائق محرقہ میں بھی ابن حجر مکی نے اس کو نقل کیا ہے. یحرم علی الواعظ ذکر الحسین، یحرم علی الواعظ ذکر الحسین لأنہ یہیج علی بغض الصحابہ. کہ کربلا کا ذکر کرنا واعظ پہ حرام ہے، اس لیے کہ ذکر کربلا ہوگا تو بغض صحابہ دلوں میں پیدا ہوگا، بغض صحابہ پیدا ہوگا. تو سوال یہ ہے کہ کربلا کا اور صحابہ کا کوئی آپس میں تعلق ہے نا؟ کوئی تعلق ہے نا؟ کوئی تعلق ہے نا کربلا اور صحابہ کا؟ کہ کربلا کا ذکر ہوگا اور بغض صحابہ سے ہوگا. ذکر کربلا کا ہوگا اور بغض صحابہ کا ہوگا. تو عزیزان گرامی اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی سمجھدار انسان جب کربلا کا تذکرہ کرے گا یا سنے گا تو وہ صرف اعلی کار تک نہیں جائے گا بلکہ اس انسان تک جائے گا کہ جس نے اس کی بنیاد رکھی تھی. یہی وجہ ہے زیارت عاشورہ میں معصوم نے کہا تھا کہ اول ظالم ظلم، وہ پہلا ظالم کہ جس نے اہل بیت پہ ظلم کیا تھا اصل میں لعنت کا مستحق وہ. سلسلہ اول ظالم تک جائے گا. اول ظالم کہ جس نے سب سے پہلے اس کی بنیاد رکھی. اور پھر اس کی وجہ ہے عزیزان گرامی، کربلا صرف اس کو ایک واقعے کے طور پہ نہ رکھیے اپنے سامنے. میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاتا ہوں کہ اگر کربلا صرف ایک واقعہ ہوتا، کربلا اگر صرف ایک حادثہ ہوتا تو تاریخ میں تو ہماری تاریخ تو واقعات سے پر ہے اور بھری ہوئی. ہماری تاریخ حادثات سے بھری ہوئی ہے. ہمارے تو ہر امام شہید ہوئے، ہمارے تو ہر امام شہید ہوئے ہیں، اور ہماری تو تاریخ خون سے عبارت ہے. اگر صرف ایک واقعہ ہوتا، اگر صرف ایک حادثہ ہوتا تو ہم اتنا اصرار نہ کرتے اس کو بیان کرنے پہ. ہمارے نزدیک کربلا اسلام کی حقانیت کو
پرکھنے کی کسوٹی کی حیثیت رکھتی ہے. ہمارے نزدیک کربلا دو نظاموں کو پرکھنے کی کسوٹی کا نام ہے. کربلا ہمیں بتاتی ہے پیغمبر اکرم کے بعد دو نظام جو پیش کیے گئے تھے امت کے سامنے قیادت و امامت کے لیے 50 سال کے اندر کون سا نظام کہاں تک پہنچا. وہاں پہ دو نظام چلے, ایک نظام صحابہ کا چلا, ایک نظام اہل بیت کا چلا. صرف 50 سال گزرے, ایک نظام نے یزید پیدا کیا اور ایک نظام نے حسین پیدا کیا. یا ہم صرف کربلا کو ایک واقعے کے طور پہ نہیں دیکھتے. کربلا وہ شیشہ ہے کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس اپنی آنکھوں کی بینائی چیک کرنے جاتے ہیں تو وہ پہلے شروع کرتا ہے, ایک شیشہ رکھتا ہے, آپ کہتے ہیں نہیں اس سے نہیں, پھر ایک اور رکھتا ہے دوسرا, اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں نہیں بہتر ہے مگر ابھی بھی صحیح نظر نہیں آ رہا, پھر وہ تیسرا شیشہ رکھتا ہے, اب پھر آپ کو صحیح نظر آنے لگا کہ اب یہ کیا لکھا ہوا ہے. تو سقیفہ وہ پہلا شیشہ تھا, وہ پہلا شیشہ تھا, اس سے نظر نہیں آیا کتنا بڑا بگاڑ پیدا ہوا ہے. لیکن جمل دوسرا شیشہ تھا, صفین تیسرا شیشہ تھا, صابات چوتھا تھا, اور کربلا وہ شیشہ تھا کہ جس کو دیکھ کے اندھوں نے بھی دیکھ لیا کہ کون ہے جو وارث رسول ہے, حسین ہو سکتا ہے یا یزید ہو سکتا ہے. عزیزان گرامی, یہ وہ واقعہ ہے کربلا. کربلا کا تذکرہ ہم صرف اس لیے نہیں کرتے کہ یزید کو برا کہو. ہاں, یزید کو برا کہنے کے لیے کافی نہیں ہے کربلا. کربلا اس لیے نہیں ہے کہ صرف شمر کو برا کہو. کربلا اس لیے نہیں ہے کہ صرف شمر اور عمر سعد اور ابن زیاد و یزید کو برا کہا جائے. یہ تو تھرڈ کلاس اعلی کار تھے, یہ تو کرائے کے قاتل تھے, کرائے کے قاتل. لیکن آئیے ان لوگوں کو دیکھیں اور ان کے چہرے تلاش کریں تاریخ میں کہ جن کی کارستانیوں نے کربلا کے واقعے کو رونما کروایا تاریخ میں. تو عزیزان گرامی, ہماری ان مجالس کا موضوع جو ہے یہ آج تمہیدی جملے ہیں اور تمہیدی کلمات ہیں. انشاءاللہ کل سے ہم تاریخ کی گہرائیوں میں جا کے تلاش کریں گے اور ثابت کریں گے کہ کربلا کا واقعہ وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اس ایک واقعے کو آئسولیٹڈ ایونٹ کے طور پہ دیکھا جائے. کربلا سے پہلے یہ ایک چین ہے, ایک سلسلہ ہے پورا پھیلا ہوا, اور وہ سارے واقعے اس بات کا باعث بنے. یہاں کربلا, صابات, صفین, جمل, نہروان, اور پھر اس سے پہلے آپ اگر پلٹ کے جائیں تو غصب خلافت, وہ سقیفہ, اور وہ جناب سیدہ کی حد کے حرمت. ابھی تو کل کا دن ہے, بابا اس دنیا سے اٹھے ہیں, کفن میلا نہیں ہوا تھا ابھی پیغمبر کا. اور وہ بیٹی کہ جب آتی تھی تو رسالت کھڑے ہو کے جس کا استقبال کرتی تھی, اور جس کے لیے عبا بچھا کے پیغمبر جس کا استقبال کرتے تھے, آج وہی بیٹی گھنٹوں اسی منبر کے سامنے کھڑی, اور کسی نے نہیں کہا کہ فاطمہ تھک گئی ہوں گی, آپ بیٹھ جائیے. وہی فاطمہ, اور کہاں کی وہ سنت اور کہاں کا وہ احترام, کہاں تھا احترام. یہ حد کے حرمت فاطمہ نہ ہوتی تو بعد میں فاطمہ کی بیٹیوں کی حد کے حرمت نہ ہوتی. اگر فاطمہ کے دروازے پہ آگ نہ لائی جاتی تو کیا زینب کے خیمے کو یوں جلایا جاتا؟ زینب بھی تو فاطمہ کی بیٹی ہے نا. تو جب ماں کے دروازے کو جلایا جا سکتا ہے اور بیٹی کے خیمے کو آگ لگا دی گئی تو یہ کون سی بڑی بات ہوگی؟
عزیزان گرامی، جنہوں نے فاطمہ کو شہید کر دیا، اگر وہ آ کے زینب و کلثوم کو زخمی کر دیں، اگر وہ بیبیوں کے سروں سے چادریں اتار لیں تو ان سے کیا عجب ہے۔ عزیزان گرامی، یہ حد کے حرمت کا سلسلہ وفات پیغمبر کے فوراً بعد شروع ہو گیا تھا، اور یہ منزل بمنزل چلتے چلتے کربلا تک پہنچا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ دن آیا کہ اب فاطمہ کی بیٹیاں ہیں اور بازار میں کھڑے ہوئے تماشبین ہیں۔ علی کی بیٹی جو باپ کے سامنے بھی دن میں سامنے آنے سے گھبرائے اور سامنے نہ آئے، وہ بیٹی علی کی، اور وہ شرابی کے دربار میں کھڑی ہو، وہ ابن زیاد کے دربار میں، اور پھر کوفہ سے ہوتے ہوتے جب شام پہنچی ہے نا، تو روایت ہے جناب ام کلثوم کے متعلق کہ جب شام کے دروازے پہ پہنچا ہے نا یہ قافلہ، تو بی بی نے کہا شمر کو بلا کے کہ شمر، ہمارے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، اور یہ شام کے بازار سجے ہوئے ہوں گے، اور یہ معاویہ کا شہر ہے، اور میں علی کی بیٹی ہوں، دیکھو یہ جن نیزوں پہ سر ہے نا، ان کو ذرا آگے لے جانا تاکہ لوگ ان سروں کو دیکھیں اور ہمارے بے پردہ سروں کو نہ دیکھ سکیں اور ہمیں بے حجاب نہ دیکھیں، اور ہمیں ایسے بازار سے لے کے جانا کہ جس میں بھیڑ کم ہو۔ ہائے سیدہ کی بیٹی کی یہ خواہش اور مقتل بتاتی ہے کہ شمر نے دونوں کام الٹ کیے، وہ سروں کو بالکل ساتھ لے آیا سامنے، اور بیبیوں کو اور قافلے کو ایسے دروازے اور ایسے بازار سے اندر لے کے گئے جس میں بھیڑ سب سے زیادہ تھی، اور اس کا نام ہے باب الساعات، وہ دروازہ اور وہ بازار کے جو بھیڑ سے بھرا ہوا تھا، اور شام کا بازار سجا ہوا تھا۔ عزیزان گرامی، آج سارے منظر ختم ہو گئے ہیں، لیکن شاید قدرت کو منظور تھا کہ لوگ آج قیامت تک بھی آئیں تو فاطمہ کی بیٹیوں کی مصیبت کا منظر سامنے آ جائے۔ شام کا بازار آج بھی موجود ہے، جو شام زیارتوں کے لیے گئے ہیں شام کے بازار میں بھی گئے ہوں گے اور دیکھا ہوگا شام کے بازار کو چھتوں کے اوپر عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں اور گلی اور کوچے کے اندر تماشبین کھڑے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ جب قافلہ اندر داخل ہوا، ایک مرتبہ روایتوں میں ہے عورتوں نے چھتوں سے پتھر بھی مارے تھے زینب و کلثوم کو اور بچوں کو، اور پتھروں سے زیادہ اپنی زبان سے جسارتیں کی تھی اور زخموں پہ نمک چھڑکا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شامی نے آگے بڑھ کے آ کے امام زین العابدین کو خطاب کر کے کہا، خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں ذلیل کیا ہے، خدا کا شکر ہے جس نے خلیفہ امیر المومنین کی حفاظت کی ہے۔ ایک مرتبہ جو اس نے آ کے گستاخی کی، زین العابدین کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں توق تھا۔ آگے بڑھ کے گئے، یا شیخ حل قرأت القرآن، اے شیخ کیا تو نے قرآن کی تلاوت کی ہے؟ کہا ہاں میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، مگر تم تو باغی ہو، تمہارا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ زین العابدین نے کہا، یا شیخ حل قرأت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہا ہاں یہ آیت پڑھی ہے میں نے، یہ آیت میرے مطالعے سے گزری ہے۔ کہا وہ اہل بیت ہم ہی تو ہیں، وہ اہل بیت ہم ہی تو ہیں جن کا تذکرہ سورہ آیت تطہیر میں ہے۔ امام نے ایک اور آیت پڑھی، کہا آیت مودت القربہ جانتے ہو؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربہ۔ کہا ہاں یہ آیت میں نے پڑھی ہے۔ کہا وہ قربہ ہم ہی تو ہیں، یہ بیبیاں یہ بچے یہ ہم ہی تو ہیں جو قربہ ہیں۔ ارے دو تین آیتیں امام نے اور پڑھی۔ ایک مرتبہ اس شامی کی آنکھیں کھلی، آگے بڑھا، دامن امام کو ہاتھ میں پکڑا، کہا مولا اگر آپ ہی اہل بیت رسالت ہے، بتائیے میں نے جو گستاخی کی تھی کیا خدا اس کو معاف کر دے گا؟ گڑ گڑا کے رونے لگا، مولا کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دیا۔ ایک مرتبہ ہتھ کڑی
انگلیوں والے ہاتھ زین العابدین کے حرکت میں آئے، بوڑھے کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا مومن کھڑا ہو جا، خدا بھی بخشتا ہے، ہم بھی بخشنے والے ہیں، ارے ہم بھی کریم ہیں، ہمارا رب بھی کریم ہے۔ عزیزان گرامی، اس انداز سے زین العابدین نے شام کے بازار میں اپنے بابا کی حقانیت، اپنے بابا کی مظلومیت کا تذکرہ کیا ہے، اور گلی گلی میں اور کوچے کوچے میں اس تذکرے کو اس انداز سے کیا ہے، اور اس طرح کے واقعات ایک کے بعد ایک کے بعد ایک پیش آئے۔ اگلے چوک میں غالباً اگلی گلی میں جا کے لگتا یہ ہے یا یہی واقعہ دربار کا بھی ملتا ہے کہ جب بیبیاں کھڑی ہوئی تھیں، ایک شامی جو یہ سمجھتا تھا نا کہ یہ باغی ہیں، کھڑا ہوا اور یزید سے کہا، یزید کیا یہ بچی، کیا یہ جوان عورت، یہ کیا مجھے کنیزی میں مل سکتی ہے؟ کیا اس کو میں اپنی کنیزی میں لے سکتا ہوں؟ اور کس بی بی کے بارے میں کہہ رہا تھا، کس بی بی کے بارے میں ہاتھ بلند کیا تھا؟ یہ حسین کی بیٹی فاطمہ کبریٰ ہے، یہ حسین کی بیٹی فاطمہ کبریٰ ہے، جس کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا تھا یہ مجھے دے دے، یہ میری کنیزی میں دے دے۔ جب بی بی نے سنا، اپنی پھوپھی سے لپٹ گئی فاطمہ کبریٰ، کہا پھوپھی اماں ہم یتیم بھی ہوئی، ہم اسیر بھی ہوئی، اب کیا کنیزی میں بھی جائیں گی؟ ایک مرتبہ سنا، فاطمہ کی بیٹی زینب جلال میں آ گئی، آگے بڑھی، کہا نہیں فاطمہ، نہیں میرے بھائی کی بیٹی، نہ اس کی مجال میں ہے، نہ اس کی مجال میں ہے جو تمہیں کنیز بنا سکے۔ ایک مرتبہ یزید نے کہا نہیں، اگر میں چاہوں تو میں کر سکتا ہوں، میں کنیز بنا سکتا ہوں۔ اب فاطمہ کی بیٹی نے علی کے لہجے میں للکار کے کہا یزید تو نہیں کر سکتا، ہاں اگر ہمارے نانا کے دین سے خارج ہو جا، اگر ہمارے نانا کے دین سے خارج ہو جا تو یہ کر سکتا ہے، تو یہ نہیں کر سکتا۔ ارے نانا کے دین کا سننا تھا۔ اس شامی نے توجہ کی، کہا یہ بیویاں کون ہیں، یہ بیوی کون ہے جو کہتی ہے میرے نانا کے دین سے اگر تو خارج ہو جا تو کر سکتا ہے۔ کسی نے آگے بڑھ کے کہہ دیا یہ رسول کی نواسی ہے، یہ فاطمہ کی بیٹی ہے، یہ حسین کی بہن ہے۔ ارے یہ سننا تھا۔ اس شامی نے آگے بڑھا، میدان سے باہر نکلا، دربار سے باہر نکلا، قصاب کی دکان میں جاتا ہے، اپنے ہاتھ کو کاٹ کے واپس آ کے زین العابدین کے خدمت میں پہنچ کے کٹے ہوئے ہاتھ کو پھینکتا ہے، کہا یہی ہاتھ تھا جو میرا اٹھا تھا اس معظمہ بی بی کی طرف، مولا کیا میری جسارت معاف ہو جائے گی؟ کہا بھائی اپنے ہاتھ کو کاٹنے کی ضرورت نہیں تھی، صدقے دل سے تو توبہ کر لیتا، تو معافی مانگ لیتا، خدا بھی کریم ہے، ہم بھی کریم ہیں، آ ہمارے سینے سے لگ جا، ہم تمہیں معاف کر دیں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔ ماتم حسین۔ یا حسین، 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 یا حسین۔